بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صوفیہ کرام علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ عام مسلمان تو عمل سے اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، علماء قلم سے، غازی تلوار سے اور سلطان طاقت سے، مگر دل و نظر والے نگاہوں سے تبلیغ کرتے ہیں۔ دوسروں کی تبلیغ کان و دماغ تک پہنچتی ہے اور ان اولیاء کرام کی تبلیغ قلوب کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ پھولوں کی صحبت دل کا رنگ بدل دیتی ہے، مگر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اکرام علیہ رحمہ کی صحبت دل کا رنگ بدل دیتی ہے۔ الغرض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چیز ایک ہے، لیکن نوعیتیں اس کی مختلف ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضرت پیران پیر روشن ضمیر غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیکی کی دعوت کا ایک رکت انگیز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پیر و مرشد سرکار بغداد کس طرح نگاہوں ہی نگاہوں سے اور اپنی خدا داد کرامات سے نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ قربان جائیے ہمارے آقا غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پر مناقب الغوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ میں نقل کیا گیا ہے کہ تاجدار بغداد، پیر لاسانی، قطب ربانی حضرت سیدنا حضور غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے چند مریدین کے ساتھ عراق کے کردستانی علاقہ میں نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ پوری بستی کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت قوم تھی۔ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے مرکز میں پہنچ کر ان کے بڑے بڑے سرداران قبائل کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس دعوت اسلامی پر ان کا ایک پادری سامنے آیا اور وہ اس قوم کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ بغداد شریف اور مصر میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء کرام سے کچھ حدیثیں بھی سن رکھی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیا تم کو اس میں شک ہے؟
وہ کہنے لگا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ٹھوکر سے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب اس حدیث کی روح سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کرام میں سے آپ ہیں، لہذا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوئے۔ وہ تو ٹھوکر سے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، تو ہم تو جب جانیں گے کہ آپ بھی مردہ کو زندہ کر کے دکھائیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہمارے آقا سلطان مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء شان یہی ہے۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ قریب ہی ایک قبرستان میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک پرانی سی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس مردہ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس قبر کے قریب تشریف لے گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ۔ فوراً ہی قبر شک ہوئی اور مردہ باہر سر نکال کر کھڑا ہو گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرنے کے بعد کہنے لگا، کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو صرف اس پادری کے استفسار کی بنا پر ایسا کیا گیا ہے۔ اب اس کو بتا کہ تو کس دور کا آدمی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں حضرت سیدنا دانیال علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کا ہوں اور انہی کے مذہب پر مجھے موت آئی۔ میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانہ سے بھی بہت پہلے کے دور سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہمارے دین پاک کی حدیث مبارک کے سلسلہ میں یہ صداقت دکھانی تھی، اور وہ حدیث غوث پاک نے ارشاد فرمائی۔ یہ سن کر اس نے عرض کی، یہ حدیث مبارک حق ہے، دین اسلام حق ہے، تمام انبیاء علیہم السلام اسی دین کی بشارت دیتے رہے، اور دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی بشارت دیتے رہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا تم واپس قبر میں چلے جاؤ، تمہیں قیامت تک وہیں رہنا ہے۔ وہ قبر واپس چلا گیا اور قبر حکم الہی سے بند ہو گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی یہ شان کرامت دیکھ کر وہ پادری اور اس کی ساری کرد قوم جو کئی لاکھ پر مشتمل تھی، علاوہ چند گھرانوں کے، سب کی سب مسلمان ہو گئی، اور یہ ایسی جنگجو قوم تھی کہ جس سے آس پاس کے مسلمان سلاطین بھی جنگ و جدل کے خطرات سے دوچار ہی رہتے تھے۔ فوجی طاقت کے ذریعے اس قوم کو زیر کرنا آسان نہ تھا۔ عباسی حکمران بھی اس قوم کے ہاتھوں تنگ تھے، مگر شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی روحانی کرامت نے انہیں اسلام کی صداقت کا ایسا عملی ثبوت دیا کہ وہ ساری کی ساری کئی لاکھ پر مشتمل نصرانی قوم حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ منصف مناقب الغوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ مزید آگے فرماتے ہیں
اس کے بعد اس قوم میں سے ایسے مجاہد پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی۔ ان میں سے ایک فاتح مجاہد اسلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اسی کرد قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد بھی اسی دوران اپنی برادری کے ساتھ مسلمان ہو کر حضور غوث پاک سے بیعت ہوئے تھے اور بعد میں ملک شام کے زنگی سلاطین کے بہت بڑے فوجی جرنیل بنے۔ ایک بار بغداد معلی حاضر ہو کر اپنے 10 سالہ بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کی خدمت بابرکت میں پیش کر دیا اور عرض کی، یا حضرت، اس بچے کے سر پر اپنا نورانی ہاتھ رکھ دیں اور اس کے لیے دعا فرما دیں کہ یہ اسلام کا عظیم مجاہد اور فاتح بنے۔ چنانچہ حضور غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بچے کے سر پر دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ تاریخ عالم کی ایک عظیم نامور شخصیت ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے بہت بڑی اسلام کی فتح کرائے گا۔ چنانچہ پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سلطان نور الدین زنگی کی افواج میں ترقی پا کر جرنیل بنے اور پھر صلیبی جنگوں کے دوران سلطان کی اچانک وفات کے بعد سلطان بنائے گئے اور پھر سلطان بن جانے کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو عظیم کارنامے انجام دیے وہ تاریخ اسلام کا زرین باب ہے۔ صلیبی جنگوں میں بیت المقدس کی تاریخی فتح انہی کے ہاتھ سے ہوئی اور یورپ کے بڑے بڑے عیسائی بادشاہوں کا لشکر بھی ان کی مجاہدانہ شان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جنگ میں سارے یورپ کو ہرا دیا اور یہ سب کچھ تاجدار بغداد حضرت سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کرامت اور دعاؤں کا نتیجہ تھا، اور اب بھی بغداد معلی کی پرنور فضاؤں سے آپ کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت دنیا میں آپ کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو فرمائیں کس شان سے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تبلیغ فرماتے تھے اور آپ کی تبلیغ سے کس قدر زبردست نتائج حاصل ہوئے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ سب فیضان اولیاء ہی ہے کہ آج دنیا بھر میں اسلام کی روشنی پھیلی ہوئی ہے اور ان حضرات قدسیہ کی مساعی جمیلہ سے لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں کی آخرت سنور گئی اور آج بھی ان مقدس ہستیوں کا فیض جاری و ساری ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اتباع سنت میں گزاری اور ہر حال میں نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار بغداد کی خدمت بابرکت میں عرض کیا گیا کہ عالی جا آپ قطب کس طرح بنے؟ فرمایا میں علم کا درس دیتا رہا حتیٰ کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین.